بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کے چیپٹر میں جو سبجیکٹو حصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ رومیوں کے خلاف جنگیں، اچھا پھر جانشینی کا مسئلہ، جو اس کی سکسیشن تھی یا اس کا سکسیسر جو تھا، اس بارے میں بڑی کنٹروورسیز تھیں کہ کس کو، کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک متسم باللہ، اس کا غالباً یہاں پہ نام ذکر نہیں ہے۔ 3 بیٹے جو تھے اس کے، ان کے اندر جانشینی کو لے کر مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو امین الرشید فیورٹ کینڈیڈیٹ تھا، اور اس کی والدہ ملکہ زبیدہ جو ہے وہ بااثر خاتون تھی، اور ہارون کی زندگی میں اس کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ جو ہے وہ بنانا چاہتی تھی یا جانشین بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے امین، مامون اور قاسم، 3 بیٹوں کے درمیان جو سلطنت تھی، جو ریاست تھی، اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ جو دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا بغداد، اور اس کا ارد گرد کا علاقہ، اور اس کے علاوہ حجاز مقدس، یہ علاقے جو تھے یہ امین الرشید کے حصے میں آئے، اور امین ہی جانشین یا ولی عہد قرار پایا۔ اور اس کے بعد مامون جو ہے اس کا نمبر تھا۔ مامون کے پاس خراسان اور ایران کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا بیٹا جو ہے قاسم، اس کے پاس جزیرہ تبریز اور آرمینیا کا علاقہ جو ہے یہ قاسم کے حصے میں آیا۔ اور یہ بھی طے پایا کہ مامون کے بعد امین الرشید جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، اس کے بعد مامون خلیفہ ہوگا، یہ کے بعد دیگرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قاسم کی باری آئے گی۔ لیکن یہ جو اہتمام تھا اس کا، ہارون رشید کا اطاعت تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد کے اندر چپکلش نہ قائم ہو، جھگڑے پیدا نہ ہوں سلطنت کی جانشینی کو لے کر۔ یہ خواب اس کا پورا نہیں ہو سکا، اور اس کی ڈیتھ کے ساتھ ہی خاص طور 2 بھائیوں کے درمیان، امین اور مامون کے درمیان جو ہے وہ چپکلش اور جنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس طرح جو ہے وہ پوری سلطنت، پوری ریاست جو تھی وہ اب طریقہ لاقانونیت کا شکار ہو گئی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ امین الرشید کے قتل پر ختم ہوا۔ وفات اس کی، ہارون کی وفات جو ہے 193 ہجری اور 809 عیسوی میں طوس کے مقام پر۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہارون جو ہے یہ رافع بن لیث کی بغاوت کو ختم کرنے ایران جا رہا تھا، تو راستے میں طوس کے مقام پر اس کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوئی، اور بیماری جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور جو حکیم تھے اس کے ساتھ، جو طبیب تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حتی الامکان کوشش کی کہ اس کی جان جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور 809 اور 193 ہجری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، شخصیت اور کردار جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے تاریخ دانوں نے ہارون کی شخصیت اور کریکٹر کے بارے میں لکھا ہے، اور متضاد یہ خوبیوں کا مالک تھا۔ طبیعت کے اندر تیزی،
اور دل کی نرمی اس کو آباء و اجداد سے ملی تھی۔ شخصیت میں دیکھا جائے تو یہ ایک خوبصورت اور نہایت جاذب شخصیت کا مالک تھا۔ مسعودی کہتا ہے کہ حسین و جمیل تھا، بلند اور بالا اس کا قد تھا، گورا رنگ اور فربا جسم تھا، بالوں میں سفیدی آ گئی ہوئی تھی اس کے، یہ سر پہ پٹے رکھتا تھا، یعنی لمبے لمبے گردن تک بال جو ہے اس کے ہوا کرتے تھے، اور حج کے دنوں میں اس کو منڈوا دیتا یا اس کو اتروا دیتا تھا۔ عظیم انسان تھا۔ 45 ایئرس جو ہے اس کی عمر ہوئی اور 45 سال کی عمر میں یہ جہان فانی سے یہ کوچ کر گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کی جو شخصیت تھی خوبیوں اور خامیوں کا محاسن اور عیوب کا مرکب تھی۔ خیر اور فلاح، نیکی کا پہلو بہت زیادہ بھاری تھا اس کی شخصیت میں۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر عباسی خلافت کو جو ہے وہ جو شان و شوکت بخشی، وہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ مدبر اور منتظم، یہ ویژنری تھا، وزڈم رکھتا تھا، وائز تھا، منتظم، اچھا قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ انتظام سلطنت میں وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ وہ کام لیا کرتا تھا۔ بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ عباسی خاندان کا آفتاب تھا۔ امور سلطنت چلانے کے لیے وہ دن رات کام کرتا تھا، ان کی انجام دہی کے لیے، مختلف امور کی ڈسکشن کے لیے وہ مشیروں، وزیروں، متقی، زاہد، عابد جو لوگ تھے ان سے یہ بات چیت کیا کرتا تھا۔ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں پھرتا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عوام کس حال میں رہ رہے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے وہ کوئی بھی جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حادثہ یا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہونے سے پہلے کیوں نہ اس کا کلا کما کر دیا جائے یا اس کو روک دیا جائے۔ اس نے محکمہ ڈاک جو ہے اس کو نئے سرے سے اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور جاسوسی کا کام بہت حد تک جو ہے وہ محکمہ ڈاک یا پوسٹ سے لیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے دور میں 1700 خواتین ایسی تھیں جو بھیس بدل کر مختلف علاقوں میں اس کو رپورٹ کیا کرتی تھیں کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ایک جاسوس جو ہے وہ کئی سال تک رومی حکمران کے دربار میں بھی رہا۔ متضاد اس کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار اس کو اوصاف حمیدہ بھی تھیں، لیکن متضاد صفات تھیں۔ یہ ایک طرف تو زہد کے دینداری اور پابندی شریعت میں اپنی معراج کو پہنچا ہوا تھا، تو دوسری طرف یہ مختلف کی رنگین محفلیں جو ہیں ان میں بھی یہ صدر نشین ہوا کرتا تھا۔ مزاج کی تیزی اور قلب کی نرمی اس کو آباء و اجداد سے ملی تھی۔ جب کسی پر یہ زیادتی کرتا تو بعد میں اس کو بہت پچھتاوا ہوتا، تو پھر معافی کا طلبگار ہوتا۔ جب اس کو دوزخ سے ڈرایا جاتا تو زار قطار ہونے لگتا تھا۔ کل انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ حصہ جو ہے اسی کا کریکٹر کا اور شخصیت کا ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔